اب اس کا فکرہ ہے she said hurrah I have got first prize. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ خوشی والا فکرہ ہے. اوکے, یہاں سے نشانی پتہ چلتی ہے. اب اس کا سیٹ یا سیٹ ٹو ہم نے چینج کرنا ہے she exclaimed with joy کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر سیٹ 2 آ جائے پھر بھی سیٹ ٹو آ جائے تو تب بھی ٹھیک ہے, یعنی سیٹ آ جائے یا سیٹ ٹو آ جائے تو اس کو ہم نے چینج کر دینا ہے. قومیں تمام کے اندر دیٹ میں چینج ہونے ہیں, چاہے فکرہ خوشی والا ہے, غمی والا یا حیرت والا. اب یہ جو لفظ ہے نا, یہ ایکسکلیم وتھ جوائے, یہ ایکسکلیمیشن کا مطلب ہوتا ہے وہ اچانک الفاظ جو کسی غمی, خوشی یا حیرت والی خبر کو سننے کے بعد ہمارے منہ سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ لفظ ہم آلریڈی لکھ چکے ہیں, چونکہ لکھ چکے ہیں تو اس وجہ سے اب یہ جو ہررا ہے یہ ختم ہو جائے گا. اوکے, تو ہررا ختم ہو گیا. اب باقی سارا ویسے جیسے پہلے کرتے ہیں کہ آئی ہمارا فرسٹ پرسن ہے, اس کو چینج کیا پہلے حصے کے سبجیکٹ میں, آئی کی جگہ پر شی لکھ دیا, اور یہاں پر اب ہمارے پاس جو ہیو ہے اس کو بنا دو ہیڈ. باقی سارا ویسے ہی, گاٹ فرسٹ پرائز ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا, اور اینڈ پہ فل اسٹاپ لگا دیں گے. یہ ہمارا فکرہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ایک غمی والا فکرہ دیکھیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی سیڈ الاس, وہ کہتا ہے کہ آئی لاس مائی پرس ان بازار, کہ ایک بندہ بازار گیا, اس کا وہاں پہ پرس گم ہو گیا, تو اس نے یہ فکرہ بولا ہے. اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا الاس سے کہ یہ غم کو ظاہر کرنے والا فکرہ ہے, افسوس کو ظاہر کرنے والا فکرہ ہے. تو چونکہ اس میں غم یا افسوس کا ذکر آ رہا ہے, ادھر ہاتھ رکھنا. تو اب ہم اس کا سیٹ یا سیٹ ٹو چینج کر دیں گے. ہی یہاں پہ یہ لفظ چینج کرنا ہے بس, جو آئے تھا یہاں سورو آ جائے گا, تو ہم لکھیں گے ہی ایکسکلیمڈ ود سورو, قوموں کے جہاں پہ دیٹ, جیسے اوپر ہم نے یہ ہررا ختم کیا تھا سیم اسی طرح یہاں پہ الاس ختم کر دیں گے. الاس ختم ہو گیا. اب آئی فرسٹ پرسن ہے, پہلے حصے کے سبجیکٹ میں چینج ہو گیا, اس کو اس میں چینج کر دو, ہی آ گیا. اب یہ جو لاسٹ ہے نا, یہ دوسری فارم ہے, تو پہلی آتی ہے تو دوسری بناتے ہیں. سبجیکٹ کے فوری بعد یہ جو فارم آئی ہوئی ہے یہ ہے ہماری دوسری فارم. تو اب ہم نے یہاں پہ ہیڈ لگانا ہے, ہیڈ, اور پھر تیسری فارم یہی ہوتی ہے, تو دوسری کو تیسری بنا دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اب مائی جو ہے یہ ہے آپ کا اگین فرسٹ پرسن, اس کو بھی ہم اگین اس کی دوسری حالت میں چینج کریں گے, تو آئی کی دوسری حالت مائی ہے, ہی کی دوسری حالت ہز آ جائے گی. پرس ویسے ہی, باقی سارے لفظ ویسے ہی آ جائیں گے. ان بازار. اوکے جی. اب حیرت والا فکرہ دیکھیں کہ حیرت والا فکرہ کیسے ہو سکتا ہے جس میں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. جیسے کہتا ہے شی سیڈ ہاؤ پریٹی دا برڈ, ہاؤ پریٹی دا برڈ. اب اس فکرے کو ہم حل کرنے سے پہلے ہمیں یہ جو اب ہاؤ جو ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ, جیسے ہاؤ مچ, ہاؤ مینی یا ہاؤ آر یو. لیکن اس فکرے کے اینڈ پر سوالیہ نشان نہیں ہے, تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فکرہ جو ہے یہ ہمارا ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سوالیہ نہیں ہے, تو یہ آپ نے بس تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے. لو جی, اب شی سیڈ کا سیڈ کو اب ہم نے اگین جیسے جوائے کو سورو میں چینج کیا تھا, اب یہاں پہ ورڈ آ جائے گا شی ایکسکلیمڈ. یہ سپیلنگ صحیح لکھنے ہیں پیپر میں, ایکسکلیمڈ ود ونڈر. اب یہ لفظ آ گیا ونڈر. ہاؤ, اب ہاؤ جو ہے نا اس کو اب کیسے ختم کرنا ہے دیکھو.
اب یہ جو بیسیکلی فکرہ ہے لکھا نا ہاؤ پریٹی دا برڈ، اس کا ترجمہ اگر آپ کریں گے، جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو وہ بنے گا شی سیڈ، اس نے کہا ہاؤ پریٹی دا برڈ، کتنا خوبصورت پرندہ ہے. اب ہے یہاں لکھا نہیں ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اور ہے کے لیے انگلش ہم از یوز کرتے ہیں. تو پرندے کے لیے اٹ ہم سبجیکٹ یوز کر سکتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں اٹ از اے برڈ. تو وہ جو دو لفظ ہیں نا اٹ از، وہ یہاں نہیں لکھے گئے. ٹھیک ہے، چلیں نہیں لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے، اب اس کی ترتیب ہم نے تھوڑی سی سیٹ کرنی. دا برڈ سبجیکٹ ہے، پہلے یہ لکھیں گے، سوری پہلے ہم کوموں کے جہاں پہ دیٹ لکھیں گے، دیٹ. اب دا برڈ پہلے لفظ لکھ لیں، دی برڈ. اب وہ جو ہم نے از مس کیا ہوا ہے نا، جو لکھا نہیں ہے، اس کو واز میں چینج کریں گے. نہیں نا لکھا ہوا لیکن ہے نا یہاں پہ، تو اب اس کو ہم یہاں پہ واز، میں بتاتا ہوں ابھی یہ فکرہ مکمل ہو لے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. واز میں چلیں آپ یہاں پہ لکھ لیں کہ یہاں از بھی ہے وقتی طور پہ، واز آ گیا. اب ہم نے یہ جو لفظ ہے نا ہاؤ کو، اس کو ہمیشہ آپ نے ویری میں چینج کرنا ہے. کس میں؟ ویری میں. اور اگلا لفظ لکھ دو پریٹی میں. یہ ہیپنگ ورب کے بعد لکھنا ہے ہمیشہ. ہاں اب دیکھو فرض کرو آپ کہتے ہو سر از نہیں ہے تو ہم واز نہیں لگاتے. اب ذرا خود پڑھو، شی ایکسکلیم ود ونڈر دیٹ دا برڈ پریٹی، ویری پریٹی. ہیلپنگ ورب کمی ہے نا، تو وہ جو مس تھا نا، اب وہاں پہ وہ ہم نے اس کی ترتیب درست کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، وہ جو از مس کیا ہوا تھا اس کو واز میں چینج کر کے لکھنا ہے. یعنی کہ چلو انہوں نے نہیں لکھا تھا آپ ہم نہیں لکھتے، اگر ہم نہیں لکھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. ایک اور دیکھو، یہ ہاؤ والا فکرہ ہے نا، ہاؤ والا بھی فکرہ ہوتا ہے جس کے اینڈ پہ سائن آف ایکسکلیمیشن ہوتا ہے، اور ایک یہ وٹ آ سے بھی فکرہ شروع ہوتا ہے. جیسے دیکھو فکرہ ہے شی سیڈ واٹ اے ونڈرفل پروگریس. شی سیڈ کوما واٹ آ ونڈرفل پروگریس، کہ کیا عمدہ پروگریس ہے. اس میں بھی وہ جو لفظ ہے نا وہ مس کر دیا گیا، کرنا اس کو بھی ویسے ہی ہے. اب شی سیڈ کو چینج کیا ایکسکلیمڈ، شی ایکسکلیمڈ ود ونڈر میں. تو یہ میں اس کو دائرہ لگا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہم دیکھو سیم یعنی خوشی والا تھا تو جوائے لکھ دیا، غمی والا تھا تو سورو لکھ دیا، حیرانگی والا ہے تو حیرت والا ہے تو ونڈر لکھ دیا. واٹ اے ونڈرفل پروگریس، کیا عمدہ پروگریس ہے. ٹھیک ہے، اس میں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب ویسے تو واٹ سوال پوچھنے کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن اس فکرے کے اینڈ پہ سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، انٹیروگیشن مارک جو ہے وہ انٹروگیٹو مارک نہیں ہے، سوالیہ نشان نہیں ہے. لو جی اب اس کو بھی ویسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیا بلا کہ اب اس میں وہ ہم اپنے پاس ایک ورڈ لگائیں گے، یہ دیکھو دیٹ لگا کے ہم نے اب اپنے پاس ایک لفظ لگانا ہے، اٹ سبجیکٹ بنانا ہے. اب اگین وہی بات، از نہیں لکھا ہوا تو کیا بنا دیا اس کو، واز. ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوگا، ہاں جیسے می تھا. ہاں یہاں پہ واز آ. ٹھیک ہے، اب یہ لکھو آ. جیسے اس کو ہاؤ کو ویری میں چینج کیا نا، واٹ کو بھی ویری میں چینج کر دیں. ویری ونڈرفل پروگریس. بس تو یہ اٹ کہاں سے آیا؟ اٹ ہم نے اپنے پاس سے لگایا، خود سے لگانا ہے. کیوں بھلا؟ ادھر دیکھو اوپر ہمارے پاس سبجیکٹ موجود تھا، ادھر ہے ہی نہیں تو وہ ہم نے خود سے بنایا ہے. جہاں پہ نہیں ہوگا وہاں اٹ لگائیں. ہاں جی ٹھیک ہے. لو جی یہ ہو گئے ہمارے فکرے. تو یہ سمجھ آ گئے؟ جی کوئی سوال؟ ٹھیک ہے. بہرحال اب ہم نے جو ہے نا وہ ابھی تک ہم نے سادہ فکرے کر لی ہیں، اور سادہ کی 2 ٹائپس کی ہیں. یاد ہے نا آپ کو؟ کون سی بلا؟ سے والے کی ہیں، سے والے. نہیں سے والے. چلو ابھی اس کی ایک ٹائپ، چلو ہماری آخری ٹائپ رہ گئی ہے. بہرحال پیپر میں نا میری بات سنو، سادہ، سوالیہ، ڈبل سوال. ہاں دعائیہ، اور یہ والا استجابیہ. یہ دیکھو 5 ٹوٹل 5 اقسام ہیں. تو ہم اس میں سے نا تقریباً 4 تو کر چکے ہیں، جو 5ویں ہیں نا وہ ہم نے پیپر میں چوائس میں چھوڑ دینی. ٹھیک ہے، وہ تھوڑے سے نا ٹرکی بھی ہیں، وہ اتنے ٹرکی نہیں ہیں. بہرحال آپ ان کو اگر ذہن وہ ہیں حکمیہ فکرات، یہ 5 اقسام ہوتی ہیں. تو ہم ایک کو اسکپ کر رہے ہیں، باقی سب کر لیں گے.
کر لیے ہم نے تقریباً. اس کے بس ایک ٹائپ رہ گئی ہے، وہ بہت ہی آسان ہے. وہ تو اتنی آسان ہے کہ اس میں ہم نے جو ہے نا وہ فارم چینج نہیں کرنی ہوتی، تو وہ کل کر لیں گے. ٹھیک ہے.